کیا وجہ بنی؟ چلیں پی ڈی ایم حکومت کا یہی کہا جاتا ہے، یہی چیف سیکرٹری صاحب ہیں، یہی وہ ساری کی ساری بیوروکریسی آلریڈی موجود پہلے بھی تھی اور ابھی وہی کنٹینیو کر رہی ہے، تو یہ کہاں پہ ناکامی کہاں پہ ہوئی ان کی؟ ناکامی تین سطحوں پر ہوئی ہے۔ جی پہلے ہے کہ ایک تو باہر سے مال منگوا لیا گیا جس کی ضرورت نہیں تھی اور اس کو نکالنے کی کوشش کی رمضان پیکج کے نام پر، تو مجھے کمپلینٹس ملی کہ وہ آٹا جو ہے وہ کالا ہے اور وہ یعنی جانوروں کے بھی کھانے کے لیے قابل نہیں ہے۔ یہ کس ملک سے انہوں نے منگوایا ہے اور کیوں منگوایا ہے، یہ اس کا جواب اب کون لے، کیونکہ جواب دہی کا تو اب سسٹم موجود ہی نہیں ملک میں۔ نمبر دو، کراپ جو ہے بہت اللہ کے فضل سے اچھی ہوئی ہے، لیکن 1 ایکڑ پر جب 6 توڑے آپ دیں گے تو اس سے کیا یعنی ہوگا، لہذا گورنمنٹ جو ہے ایفیکٹولی فیلڈ میں موجود نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسان رل گیا ہے، اس کی گندم کوئی خریدار نہیں ہے اور وہ 40% کم کا قیمت پر بیچ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہی قیمت پھر واپس جائے گی اور جو حشر ہوگا لوگوں کا وہ علیحدہ ہے۔ سو آپ جو پوچھ رہے ہیں نا بات، یہ ایک میجر کرائسس ہے جو ہمارا سب سے بڑا شعبہ ہے پاکستان کا زراعت، اس کو ہٹ کر گیا، اور ہمیں یہاں آپ کے جو دانشور صاحبان ہیں ان کی قانونی موشگالیت سے نہیں نجات ملتی، وہ اور ہی دنیا میں پھر رہے ہیں۔ عوام کس حال میں پہنچ گئے، یعنی مطلب قیمت نہ ہونے کی وجہ سے کسان جو ہے وہ تو قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور پھر اس کو ڈسکریج ہوں گے اگلی دفعہ فصلیں اگانے میں۔ لیکن خاور گمن صاحب آپ خود ذمہ دار ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر اس وقت لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ جتنی بھی آخری دانے تک اگر گندم نہیں میدان میں سے خریدی جاتی، آپ نے مظہر اقبال نے ابھی بتایا کہ جب تم نے 35 لاکھ کا پہلے ہدف رکھا اس کو آدھا کر دیا تقریباً 20 لاکھ، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ان کو کوئی اللہ کے واسطے کسی طرف تو کوئی کام ٹھیک کر لو۔ جی جو ہے نقوی صاحب، ہو جائے گندم تو ہمارے پاس چیزیں آ جائیں، ہم وہ نہیں ان کو معنی نہیں کر سکتے، نہ ہو تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے وہ تو حالات و واقعات جو بنتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے بنیادی کہاں پہ غلطی ہوئی ہے؟ کیونکہ سندھ نے ہمیشہ پہلے بھی اسٹیبلائز کرتے تھے، اچھی سپورٹ پرائز جو ہے ماضی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، لیکن پنجاب کے اندر یہ ایک تاثر ہے، وہ میں حسن سے بات کروں گا کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے انڈسٹریلسٹ کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، کسان بیچارہ نیچے جا رہا ہے وہ رل جاتا ہے۔ جی دیکھیں، ایک دفعہ شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا تھا کہ عوام 2 کی بجائے 1 روٹی کھائے۔ اب اس حکومت کو ایک نئی کیمپین چلانا چاہیے کہ روٹی کھاؤ، گندم مکاؤ، 2 کی بجائے 4 روٹی کھاؤ، کیونکہ گندم آپ کی سرپلس میں آ گئی ہے، پیسے بھی دیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں فوجی قیادت کی طرف سے ایگریکلچر ریفارمز کی گئیں اور ایگریکلچر کو ایک انڈسٹری بنا کر فورن ایکسچینج حاصل کرنے کے لیے سورس بنانے کی باتیں کی گئیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کسان کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیا ہے، آپ کسان کو اتنا پیچھے لے گئے ہیں، تو اس ساری ڈی موٹیویشن کے پیچھے کون ہے جو اس ٹاسک کو بھی ناکام کرنا چاہتا ہے، جو ایگریکلچر کو انڈسٹری بنا کے فورن ایکسچینج لانے کی سورس بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی، اس کا بہت زیادہ احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں پتا نگراں حکومت کی کیا مجبوری تھی، وزیر کامرس کی کیا مجبوری تھی کہ اتنی گندم امپورٹ ہو گئی، کیا پالیسی اس وقت کی حکومت نے بنائی، لیکن اب جب آپ کے پاس اتنی گندم آ گئی ہے تو آپ کی جو لوکل گندم ہے آپ نے تو اپنے کسان کو بالکل ہی خالی کر دیا۔ اب آپ کا کسان، یہ بالکل صحیح بات ہے، ابھی کسی نے کی تھی کہ اگلے سال، میرے خیال حسن بھائی نے کی تھی کہ اب اگلے سال کسان جب گندم کی پیداوار کر رہا ہوگا تو وہ ڈرے گا۔ تو اس طرح آپ ایگریکلچر انڈسٹری کو کھڑا ہونے سے پہلے ہی نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ شدید ترین احتساب کی اور اس پہ بہت زیادہ شدید ترین توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح حسن، ذمہ داری مطلب یہ کسان کا جو استحصال ہو رہا ہے، مطلب وائی از اٹ سو؟ کون ہے کسان؟ ہم سب ہے نا؟ نہیں، میں تو ہوں، نہیں ایسی تو بالکل نہیں، بائی پروفیشن تو ہم تو فارمر ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں بارانی علاقے کے فارمر ہیں۔ وہاں پر جو پنجاب میں سینٹرل پنجاب کا فارمر ہے وہ بہت خوشحال ہے، لیکن بارانی علاقے میں جو فارمر ہے وہ تو بارش ہوگی تو آپ کی فصل ہوگی، اور بارش نہیں ہوگی تو پھر آپ نے رین واٹر کو سٹور کیا ہے
اسٹور کر کے آپ اس کو یوز کرتے ہیں, پھر آپ اس پر بجلی کا آپ کا خرچہ آتا ہے, یا آپ جو ہے وہ ڈیزل استعمال کرتے ہیں پانی دینے کے لیے, تو آپ کا تو ایکسپینس کم ہے, ہمارا ایکسپینس آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہے سینٹرل پنجاب سے. لیکن ایون دین ابھی وہ جو مظہر اقبال صاحب تھے انہوں نے ڈیزل کا ذکر ہی نہیں کیا. ڈیزل کی جو پرائس ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس وقت وہ ہم نے بھٹ صاحب کو بلایا, وہ ساری جو آپ ڈسکس اس کریں وقت فصل کاشت کر رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ آپ پیگی بینک میں ڈال رہے ہیں اور بعد میں آپ سال کے بعد 6 مہینے کے بعد توڑ کے وہ پیسہ نکال کر اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں, اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں, تو بہت برے حالات ہیں. یہ کرائسس ہے, یہ اتنا بڑا کرائسس ہے کہ جو آپ یہ مینج اب گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی سولوشن ہے نہیں, کیونکہ پنجاب جو ہے وہ 5 دریاؤں کی سرزمین, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر وہاں پر اگر وہ نہیں کر پاتے, آئندہ فارمر کے لیے اگر اس گورنمنٹ نہیں کرے گی تو اس کا بیک لیش ہوگا. اور فارمر جب ظاہری بات ہے اس نے قرضہ لے کر جو کام کیا ہوا ہے, ان کو جو ہے وہ لونز دینے ہوں گے فارمر کو, تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ یہ فصل کاشت کرے. تاکہ دیکھیں آپ کی فوڈ سیکیورٹی انشورڈ ہے اور وہ انہی فارمرز کی وجہ سے ہے. اگر یہ فارمر اپنی فصلیں جو ہے وہ کاشت نہیں کریں گے تو پھر پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے, بالکل فوڈ کے لحاظ سے انسیکیور ہو جائے گا پاکستان. ناظرین چھوٹی سی فارمر کی مدد کریں.